أكبر الله أكبر الله أكبر الله. محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم نے جن بنیادی انسانی اقدار پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، اس میں ایک اہم تصور ملت واحدہ کا ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان، خواہ کسی ملک میں رہتے ہوں، کسی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی بھی تہذیب اور کلچر کے علمبردار ہوں، وہ سب ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ایک ملت کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ اور یہ فکر قرآن کریم بار بار اس کی پرورش کرتا ہے، اس پر زور دیتا ہے، اور مختلف آیات میں مختلف انداز اور اسلوب میں ایمان اور عقیدہ رکھنے والے تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اس فکر کی پرورش کرنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک نہ تو کسی قبیلے اور قوم پر یقین رکھتا ہے، نہ کسی زبان اور کسی مخصوص تہذیب اور ثقافت کو فروغ دینا چاہتا ہے، اور نہ کسی مخصوص رنگ، نسل، جغرافیہ اور وطن کو اور اس کی تمام حد بندیوں کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ وہ فکر ہے جو اللہ رب العزت ساری دنیا کے انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام نے پوری دنیا کو ایک خانوادہ، ایک قبیلہ، ایک قوم اور ایک امت کی حیثیت سے برابر اور مساوی حقوق عطا کیے ہیں۔ نامساوات اور نابرابری کے جاہلی تصور اور فکر پر قرآن کریم نے کاری ضرب لگائی ہے۔ وہ کسی قسم کی طبقاتی تفریق کو، کسی اونچ نیچ کو، کالے اور گورے کے درمیان کسی فرق کو، دولت اور غربت کے فرق کو تسلیم نہیں کرتا۔ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 1 میں واضح لفظوں میں اعلان کرتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا میں موجود سارے مذاہب عورت کو دوسرے درجے کی مخلوق سمجھتے تھے۔ عیسائیت نے عورت کو گناہ اور فساد کی جڑ قرار دیا تھا، وہ اسے آدھا شیطان قرار دیتی تھی۔ ہندو مذہب عورت کو بے روح جسم تصور کرتا تھا۔ تمام مذاہب میں اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ عورت اپنے جسم میں کوئی روح رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اسے کوئی بنیادی انسانی حقوق حاصل نہ تھے۔ لیکن اسلام آیا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک نے اعلان کیا کہ مرد اور عورت بحیثیت انسان کے برابر ہیں، ان میں نہ کوئی برتر ہے نہ کوئی فروتر ہے، نہ کوئی معزز ہے نہ کوئی ذلیل ہے۔ ذلت اور عزت کا معیار کوئی جینڈر نہیں، بلکہ کسی فرد کا کام اور اس کا رویہ اور اخلاق ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے سورہ النحل آیت 97 میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، ہم اس کو اس دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں گے، اور ہم اس کو
بہترین بدلہ دیں گے اس حسن عمل کے صلے میں جو دنیا میں وہ کرتا رہا ہے۔ یہاں قرآن پاک نے صرف اسی بات کا اعلان نہیں کیا کہ آخرت میں مردوں اور عورتوں دونوں کو برابر درجے میں اپنے عمل کے نتیجے میں انعام ملے گا، بلکہ قرآن اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی یکساں اور مساوی حیثیت میں دونوں کو یکساں لذت اور حلاوت نصیب ہوگی۔ سورہ احزاب آیت 35 میں مرد اور عورت دونوں کی مذہبی زندگی اور اس کے خصوصیات اور ان کے فرائض پر بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اس دنیا میں جو لوگ خواہ وہ مرد ہوں یا عورت کفر اور شرک کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی بڑی تنگ ہوتی ہے، وہ اس لذت اور حلاوت سے محروم رہتے ہیں جس سے ایک صاحب ایمان لطف اندوز ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 124 میں اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ نَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میری یاد سے پہلو تہی کی اس کا گزران تنگی والا ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ قرآن قوم اور قبیلہ، رنگ اور نسل کے فرق کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ سورہ الحجرات آیت 13 میں بتان رنگ و خوں کو توڑنے کا مسلمانوں کو وہ حکم دیتا ہے، بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ افغانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ تورانی۔ قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یاد رکھو، تم میں سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ آخری حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے رنگ و نسل، جغرافیہ اور وطن کی تمام سرحدوں کو منہدم کر دیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنو آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی۔ اے لوگو سن لو، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کی بنیاد پر۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی غور کرنے کی ہے، اس کی اسلام وطن اور ملک کے فرق کو بھی عالمگیر انسانیت اور مساوات اور برابری کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیتا۔ ایک مسلمان وطن سے محبت تو کرتا ہے مگر وطن کو وہ اپنا معبود نہیں بناتا۔ قرآن ملت واحدہ کے تصور کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کی نگاہ میں حبشہ کے بلال، روم کے صہیب، ایران کے سلمان زیادہ قابل احترام ٹھہرے رضی اللہ عنہم، کیونکہ وہ ایمان سے سرفراز تھے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے ابو لہب اور ابو جہل ملعون و مردود ٹھہرے، کیونکہ انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا تھا اور ظلم اور کفر کا ساتھ دیا تھا۔ ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا
اور جو اپنی خوبصورتی اور چہرے کے رونق کی وجہ سے ابو لہب یعنی شعلہ فروزہ کے نام سے مشہور تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن اسلام نے اس کی رشتہ داری، اس کی قومیت، اس کی عربیت، اس کے رنگ و نسل کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ہمیشہ کے لیے قرآن پاک نے اسے مردود ٹھہرایا۔ قرآن پاک میں پوری ایک سورہ نازل ہوئی، اعلان کیا قرآن پاک نے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، الناس سواء کسنان الامشاط، سارے انسان برابر ہیں کنگھی کے دندانے کی طرح سے۔ پھر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم نے قانون کی نگاہ میں بھی دنیا کے سارے انسانوں کو برابر قرار دیا۔ جس نے جرم کیا وہ قابل سزا ٹھہرا، خواہ اس کا تعلق کسی قوم، کسی خانوادہ، کسی رنگ، کسی نسل اور کسی تہذیب سے ہو۔ اسلام میں ملت واحدہ کے تصور پر یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ اس نے مجرم کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا، خواہ مجرم کا تعلق کسی شریف گھرانے سے ہو یا غریب گھرانے سے، اس کا تعلق عرب سے ہو یا عجم سے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس کا تعلق ہو یا عام انسانوں کے خاندان سے اس کا تعلق، وہ معاشی طور پر بڑا مضبوط اور مستحکم ہو اور دولت مند طبقے سے تعلق رکھتا ہو یا کسانوں سے اور کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں سے، قانون کی نگاہ میں سارے انسان برابر ٹھہرے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بار چوری کے جرم میں ایک شخص پکڑا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے لایا گیا، کیونکہ اس کا تعلق ایک شریف گھرانے سے، معزز گھرانے سے تھا۔ بعض صحابہ نے اس کے حق میں سفارش کرنی چاہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ اس لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے مجرم کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ وہ شریف زادہ تھا، اور غریب کو پر اس لیے سزا نافذ کر دی کہ اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ خدا کی قسم، واللہ لو فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ اسلام کا بہت بڑا اعجاز تھا کہ اس نے سارے انسانوں کو قانون کا احترام کرنا سکھایا۔ مشہور واقعہ ہے، تاریخ نے وہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص، مشہور صحابی رسول، ان کے بیٹے نے مصر میں ایک غیر مسلم شہری کو جو ایک قبطی تھا ناحق کوڑے مار دیے۔ وہ غیر مسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا فریاد لے کر کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا لایا۔ انہوں نے گورنر کے بیٹے کو مصر سے منگوایا، دربار میں حاضر کیا اور غیر مسلم کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا، تو بھی اسے مار۔ برسر عام اس پر کوڑے لگوائے، اور گورنر کو جو مشہور صحابی رسول تھے سخت تنبیہ فرمائی، یہ پیغام بھیجا، متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، اے لوگو تم نے انسانوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ اسلام کی تاریخ میں
ایسے کتنے واقعات ہیں جہاں مجرم کو سزا ملی، قانون کی نگاہ میں سب برابر ٹھہرے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی خانوادے سے رہا ہو، قانون کا نفاذ سب پر ہو کر رہا۔ یہ قانون کی نگاہ میں مساوات اور برابری کا دین، یہ اسلام کی دین ہے، قرآن پاک کی دین ہے۔ میرے محترم سامعین اور ناظرین کرام، قرآن پاک نے سورہ الحج آیت 78 میں مسلمانوں کو جس نام سے پکارا ہے وہ مسلمان کا نام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اپنے باپ ابراہیم کے مذہب کو اختیار کرو۔ اس نے تمہیں مسلمانوں کا نام دیا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے کی تمام کتابوں میں، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم تمام انسانوں پر حق کے گواہ بن کر کھڑے ہو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جو نام دیا گیا ہے وہ لفظ مسلمان ہے۔ بعد میں مسلمانوں نے مختلف گھروندے بنا لیے۔ امت واحدہ کا تصور قرآن نے پوری طرح سے مضبوط کیا تھا۔ اسلام تو آیا تھا ان تمام امتیازات کو ختم کرنے کے لیے، رنگ و نسل کی سرحدوں کو ختم کرنے کے لیے، بتانے رنگ و خوں کو توڑنے کے لیے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں نے اپنے آپ کو مختلف خانوں میں، مختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا ہے، فقہ کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، ذات اور برادری کی بنیاد پر، قریشی اور انصاریوں کے درمیان، مغل اور مرزا کے درمیان، مختلف خانوں میں ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا ہے۔ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ ہم نے ہندو سماج سے اس کی اچھائیاں تو نہیں لیں، اس کی جو برائیاں تھیں، اس کے جو منفی پہلو تھے وہ ہم نے اختیار کر لیے۔ آج مسلمانوں میں بھی اونچ نیچ اور طبقاتی فرق دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو ذات اور برادری کے خانوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تقسیم اور یہ تفریق اسلام کے تصور امت واحدہ کے بالکل خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد جب مدینے میں اسلامی حکومت قائم کی تو آپ نے وہاں کے غیر مسلم یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ۔ اسے کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں، اس دستور میں، اس کتاب میں سب سے پہلے اس بات کی صراحت کر دی گئی کہ انصار اور مہاجرین اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا امۃ واحدۃ من دون الناس، یہ سارے کے سارے کلمہ گو، یہ ایک امت ہیں، دوسروں سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ دوسروں سے یہ امتیاز اس لیے ہوا کہ یہ قوم، یہ امت ایک خدا پر ایمان رکھتی تھی، ایک کتاب کی علمبردار تھی، ایک قبلے کی طرف اس نے نماز پڑھی تھی۔ ایک خدا پر ایمان رکھنے کی وجہ سے دنیا انسانیت کو اس نے وحدت کا پیغام دیا تھا۔ تو جب تک توحید کا عقیدہ انسانوں کے ذہنوں میں استوار نہیں ہوگا، اللہ کی وحدانیت اپنی تمام صفات کے ساتھ، اپنی تمام ڈائمنشنز کے ساتھ، اپنی تمام ابعاد اور جہات کے ساتھ انسانوں کے ذہنوں میں راسخ نہیں ہوگا، انسانوں کے درمیان اتحاد، وحدت، مساوات اور برابری کو فروغ نہیں مل سکے گا۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق نے مسلمانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ
تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آج مسلمانوں میں بڑے طمطراق سے، بڑے افتخار کے ساتھ یہ مختلف قوموں اور برادریوں کی جنگ چل رہی ہے۔ غیر مسلم اقوام کی تقلید کر کے ہم نے بھی مختلف تنظیمیں، مختلف ایسوسیشنز، مختلف جمعیتیں اور مختلف انجمنیں بنا رکھی ہیں ذات اور برادری کے نام پر۔ یہ برادری اور یہ ذات اور یہ طبقاتی فرق اور امت کا مختلف انجمنوں اور تنظیموں میں بٹ جانا، یہ قرآن کے اس امت واحدہ کے تصور کے بالکل خلاف ہے۔ کاش آج مسلمان اس حقیقت کو سمجھتے۔ علامہ اقبال نے اپنے نظم کے ذریعے سے شکوہ جواب شکوہ میں اور دوسری تمام نظموں میں ملت واحدہ کے اسی تصور کو اجاگر کیا تھا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بار بار دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک امت قرار دیا گیا تھا، اور اسلام کی پوری تاریخ میں خواہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رہا ہو، خلافت راشدہ کا دور رہا ہو، بنو امیہ کی تاریخ رہی ہو، بنو عباس کا سنہری دور رہا ہو، آل سلاطین کی، آل عثمانیہ کی حکومت رہی ہو، مملوکوں کا دور رہا ہو، پوری اسلامی تاریخ میں مسلمان ایک امت واحدہ کی حیثیت سے منصہ شہود پر آئے، دنیا کو اتحاد کا پیغام دیا۔ آج مغرب کے زیر اثر مسلمانوں نے نیشنلزم اور قومیت کے تصور کو اپنا لیا، جبکہ ملت کا مزاج بالکل الگ ہے، امت واحدہ کا تصور بالکل مختلف ہے۔ مغرب کے پیدا کردہ تصور قومیت کے علی الرغم خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ ملت ایک مخصوص مزاج رکھتی ہے، ایک مخصوص تہذیب کی مالک ہے، ایک مخصوص عقیدہ اور فکر کی علمبردار ہے، اس کو دوسری ملتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔